ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز سامعین محترم، خصوصاً ضلع اٹک کی عوام اور تمام حضور کے غلام، آپ لوگوں نے جس محبت کے ساتھ اور جس الفت کے ساتھ اپنا فیصلہ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء کے دین کے لیے کیا ہے اور 8 فروری کے دن آپ نے جو فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے کی چیخیں پوری دنیا میں گونج رہی ہیں اور آپ کی لگائی ہوئی مہریں بڑے بڑے چہرے کالے کر دیا اور آپ کا نکلنا ہر باطل کے ایوان میں ایک لرزہ طاری کر گیا ہے کہ ہم تو کہتے تھے کہ یہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، یہ پاکستان فلاں نظام کی طرف جا رہا ہے، لیکن محمد عربی کے غلام تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان محمد عربی کے دین کی طرف جا رہا ہے۔ اور رہی بات کہ جیتنے کی، جیت تو ہم اسی دن گئے تھے جب ہم نے اعلان کیا تھا، اور سچی بات یہ ہے جیت تو ہم 2018 کے الیکشن میں بھی گئے تھے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ظالم تو کہاں تک ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب ووٹ اور جناب کس نے دیا، قوم نے کس کو ووٹ دیا ہے؟ قوم نے حق اور سچ کو ووٹ دیا ہے، قوم نے تحریک لبیک کو ووٹ دیا ہے، اور اگر قوم نے ووٹ نہ دیا ہوتا تو آج ورکنگ ڈے والے دن صبح سے لے کر اب تقریباً 4:15 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، اس وقت تک قوم آئی بیٹھی ہے کہ جناب ہم کل بھی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تھے اور آج بھی تحریک لبیک پاکستان سے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آگے کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا پھر اقبال کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ تم کہتے ہو تحریک لبیک ایمان میں نہیں آئے گی، چلو نہ صحیح ایمان ہے میدان صحیح ایک ایڑی گل ہے اور چلو ایک ایڑی گل ہے، تسی کی سمجھ لو سیٹاں ہرا کے اسی اپنی وفا چھڑ دیں گے؟ اسی کل بھی اپنے آقا مولا نال وفا کرنی سی تے آج بھی اپنے آقا مولا نال وفا کرنی، اور کوئی بات نہیں، تسی کفر راضی کیتا، تسی کفر خوش کیتا،
تے اسی راضی ہوں کہ تسی کفر راضی کر رہے ہو، اسی اپنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دین راضی کر رہے ہیں۔ اور ایک بات کہتا، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو وہاں اور بھی ہے، اور تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے آسمان اور بھی ہے، اور گئے وہ دن کہ جب تنہا تھا میں انجمن میں، اب یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں۔ اور جھوٹے مینڈیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تفرح، او کوڑیو ایڈے خوش نہ تھیو، قرآن کہہ رہا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تو اڈے سے جھوٹے خوشی نو زیادہ دیر قائم نہیں رہنے دے گا۔ قرآن کہنا بھائی لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، تو اڈے سے جھوٹ دی عمارت میں زیادہ دیر قائم نہیں رہنا، اور تسی چاہتے ہو کہ پھوکا نہ چراغ بجھ جائے تے پھوکا نہ چراغ نہیں بجھ جانا، تسی کہتے ہو ہرایا، پہلی گل ہے تسی سانو ہرایا ہی نہیں، پوری قوم نے تانوں ہرایا، اور رہ کہندے ہو کہ جناب ایک ہی کرن گے تے لو سنو اسی ایک بار نہیں 100 بار بھی میدان جانا پیا تے کوئی ہور جڑے نس کہن تے نس جان کے اصل کیسی اسی کل بھی ایسے کھڑے ہیں تے آج بھی انشاءاللہ ایسے کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ اور انشاءاللہ یہ تھا یہ پہلا وعدہ، باقی وعدہ اے میرے کینڈیڈیٹ کھڑے ہر یونین کونسل میں جا کے جلسہ کریں گے، اور وہ جلسہ بھی فیصلہ کرے گا کہ جتیا کون ہے۔ اور میں پہلے ہی اندر ساتھ تخت کے بخت سے یک لکھ لطارا ہوا شخص، تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص؟ اور بھائی یہ جیتے ہیں کاغذوں میں، ہم جیتے ہیں حقیقت میں، اور پورے پاکستان کی مشینریاں لگا کر اور بندوق کے زور کے اوپر رزلٹ لینا، یہ ہے تمہاری بدماشی، یہ ہے تمہاری بدماشی، تو آخر کب تک بدماشی چلاؤ گے؟ ہم یہ کہتے ہیں، ان کو موڑ موڑ کر لاتے ہیں پورے پاکستان کے تمام کارکنان کو کہ یار کوئی بات نہیں، یہ نظام میں سے ہم اپنا حق لیں گے، لیکن اب ہمارے کارکن کہتے ہیں کہ حافظ صاحب اگر یہ نظام حق نہیں دیتا تو ہم اپنا نظام کیسے لیں گے؟ تو یہ ان کی بددیانتی ہے اور ان کی بدبختی ہے کہ یہ قوم کو مایوس کر رہے ہیں، قوم نے تحریک لبیک کو مایوس نہیں کیا۔ تکلیف تو یہاں تک بڑھ گئی کہ ہم اسلام آباد سے بھی جیت رہے تھے، پورا عالم میں کفر چیخنے لگ گیا، اس نے کہا ان کو روکو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کر رہے کہ قوم جناب اب لبرلزم کو اور جناب محمد عربی کے غلام آئے جن کی بات بھی سچ ہو، جن کا کردار بھی صاف ہو، جن کی گفتار بھی صاف ہو، لیکن یہ ظالم یہ چاہتے ہیں کہ جناب نہیں ہم نے نہیں آنے دینا، تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں کہ یہ اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھائیں، واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو مکمل کرے گا، اور انشاءاللہ ہم میدان میں ہیں۔ اگر جیتے ہو تو نکلو باہر، قوم کے سامنے آؤ، قوم کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم جیتے ہیں، تم جیتے ہی نہیں، تمہیں قوم نے ووٹ دیا ہی نہیں، تم جناب مشینری کو ساتھ ملا کر اور سارے نظام کو ساتھ ملا کر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جیت رہے ہیں، یہ جیت نہیں ہے بھائی، یہ تو بددیانتی اور بدماشی ہے، یہ تو جناب غنڈہ گردی ہے، لیکن یہ یاد رکھ لینا کہ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظلم میں نے اپنی ذات پر بھی حرام کر رکھا ہے، تو اگر تم ہمارے حقوق کو مار کر اسمبلیوں میں گئے ہو تو یہ یاد رکھنا یہ اسمبلیاں بھی چلنے والی نہیں ہیں، ان کی تو کوچیں پہلے ہی لی ہوئی ہیں، اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نظام نہیں، یہ پورا نظام ہی نپٹ جائے گا، اور یہ پورا کفرستان کا جو اعلیٰ کار ہے جو وہاں سے آ کر یہاں ہم پر مسلط ہیں، اب لگتا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لپیٹ دیے جائیں گے اور انشاءاللہ حق کا سورج طلوع ہوگا، اور پورے پاکستان میں پوری دنیا نے دیکھا ہے، میڈیا نے بھی دیکھا ہے، فارم 45 نے بھی دیکھا ہے، اور تمام ریزلٹس نے بھی دیکھا ہے، بین الاقوامی میڈیا بھی چیخ
سمجھا. اس نے کہا کہ توقع سے باہر جا کر قوم نے تحریک لبیک پاکستان پر اعتماد کیا ہے, تحریک لبیک پاکستان کے امیدواروں کو ووٹ دیا ہے. اپنا نشان انہوں نے, قوم نے اپنا ووٹ کرین کے نشان کے اوپر دیا ہے, لیکن ہضم نہیں ہو سکا. اگر تمہیں یہ بات ہضم نہیں ہے تو ہم تو میدان میں ہیں. اگر تمہیں ایمان میں ہم پسند نہیں تو ہمیں میدان سے تو تم بھگا نہیں سکتے. میدان میں سے تو تمہیں بھاگنا پڑے گا. جب تم میدان میں سے بھاگو گے تو پھر ایمان میں یا ہم ہوں گے یا محمد عربی کا دین. اور پوری قوم کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا, پوری دنیا کو یہ تماشا دکھایا گیا, اور پاکستان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے ان بدبختوں کی وجہ سے, ان چوروں کی وجہ سے, قوم کے بھی چور, خزانے کے بھی چور اور اب ووٹوں کے بھی چور, یعنی کہ انتہا ہے, جھوٹ اور بددیانتی کی انتہا ہے کہ ہر چیز کی چوری کر ملک کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھنا کہ جھوٹ کا نظام چل نہیں سکتا اور بددیانتی کا نظام چل نہیں سکتا. رہی بات, اگر تمہارا پروگرام یہ ہے کہ ہم تحریک لبیک کو ایمان سے باہر رکھ کر کفر کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے خلاف جائیں گے, تو یہ یاد رکھنا ہم نے ایمان چھوڑا ہے, ایمان نہیں چھوڑا. ہمارا بھروسہ کل بھی ایمان پہ تھا اور آج بھی ایمان پر ہے, اور ایمان تمہارے پاس ہے, ایمان ہمارے پاس ہے. اور تم یہ چاہتے ہو, ہمیں یہ پتا ہے کہ تم نے تحریک لبیک کے یہ ملک امانت خان راوت صاحب, یہ ریاض خان صاحب, یہ سید عاطف حسین شاہ صاحب, چلو میری تو انہیں پسند نہیں کرنا چلو, جڑے میری تصویر نہیں چلن دیتے تسی کی سمجھو میرے ایمان ہی لوگ لگ گئے. کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں, ایمان یہ ہوں گے میدان میں ہوں گا. اور ان کا مینڈیٹ چھینتے ہو, کہتے ہو جیتے ہو. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ان کے اندر ایک رتی برابر بھی ضمیر ہوتا زندہ تو یہ کہتے کہ ہم نہیں جیتے. لیکن جو قوم کے خزانوں کے چور ہوں ان کے آگے قوم کا مینڈیٹ کیا چیز ہے. جو قوم کے جناب مال اور دولت اور جناب رکھوالے ہوں ان کی چوری کرتے ہوں, ان کو ووٹوں کی چوری سے کیا لگے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مایوس نہیں ہیں, تمہیں غلط فہمی ہے. مجھے پتا ہے کہ تم نے تحریک لبیک پاکستان کو ایمان میں جانے کیوں نہیں دیا. اس لیے نہیں جانے دیا کہ تمہارا پروگرام ہے کہ تم اسرائیل کو تسلیم کرو گے. تو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تحریک لبیک ایمان میں نہیں, میدان میں تمہارے سامنے ضرور ہے. چاہتے ہو, تم کشمیر کا سودا جو کر چکے ہو باقی بھی بیچنا چاہتے ہو. ہمیں پتا ہے تم نے ہمیں کیوں نہیں آنے دیا. تمہیں یہ پتا ہے کہ کفر ناراض ہوتا ہے, تو بھائی ہم سے ساری دنیا ناراض ہو جائے, ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے. ہمارا بابا ہمیں یہ بتا کر کیا ہے کہ انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا. اور ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جو نظام غریب کو اس کا حق اس کے دروازے پر دیتا ہے. ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جو امارت میں تو فقر رکھتا ہے لیکن قوم کو خوشحالی دیتا ہے. تمہیں وہ نظام قابل قبول ہے کیسے؟ اور یہ یاد رکھنا کہ انتہا ہو جائے گی, ابھی تو آغاز ہے, ابھی تو حکومت پتہ نہیں بنے گی کہ نہیں بنے گی, یہ بھی طے نہیں ہے. اگر بن گئی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ سیاسی حلالے کے بغیر تو نہیں بنے گی. اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر کوئی وزیر اعظم بنا تو وہ یا بلاول کے ووٹوں سے بنے گا اور یا ان کے ووٹوں سے بنے گا. کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے اے عشق باز, اے روسیات, ان سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا. بہرحال سیاسی بات پاکستان کو ایک مزید
اندھے کنویں میں دھکیلنے کی سازش ہے اور ان ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے جن کے ہاتھ اور کردار پاکستان کے ساتھ غداری سے داغدار ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، ہم پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، لیکن اس سے پہلے اسلام کے ساتھ وفادار ہیں. ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے اور وطن ہمارا پاکستان ہے. اگر ہم پر مسلط کیے جانے کی یہ روش رکھنی ہے تو یہ یاد رکھو ہم نے بھی سوچا ہوا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. ہم اگر یہ نظام ہمیں ہمارا حق اور رستہ نہیں دے گا تو یہ یاد رکھنا ہم اس کے محتاج نہیں رہیں گے، پھر ہم اپنا رستہ اور اپنا حق کسی اور طریقے سے دیں گے. آج ہم قوم کو واپس موڑ موڑ کر لاتے ہیں کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ، یہ نظام جیسا ہے، ٹوٹا ہے، جھگڑا ہے، لنگڑا ہے، یہ دے گا ہمیں جناب ہمارا حق. لیکن اگر تم قوم کو مایوس کرو گے تو یہ یاد رکھنا یہ قوم تم سے سنبھالی نہیں جائے گی، نہ تم سے سنبھالی جائے گی نہ تمہارے فرسودہ نظام سے سنبھالی جائے گی. اور اگر تم بندوق کی نوک پر بدماشی کرتے ہو تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم بندوق کے نشانے پر ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ تلوار، یہ تیرے، یہ نوک، یہ بندوقیں تمہاری ہمارے لیے ہے تو تمہاری بندوقوں کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، محمد عربی کے غلاموں کے سینے ختم کبھی نہیں ہوں گے. اور میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے ہر ووٹر کو، ہر سپورٹر کو، ہر کارکن کو، ہر ذمہ دار کو کہ آپ نے اپنی بساط سے زیادہ اپنا حق ادا کیا اور آپ نکلے، آپ نے فیصلہ دیا کہ ہم اس شور بازاری کے سسٹم کو نہیں مانتے، ہم اس ظلم اور قانون کے جبر کو نہیں مانتے. لیکن میں ان طاقتوروں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے. آخر کب تک تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم 1 2 3 ملک صاحب 4 الیکشن ہو گئے جناب، تسی یہ سمجھتے ہو ساڑھا گلوہ ہو گیا، تسی یہ سمجھتے ہو کہ اسی ہار مان جاؤں گے. اور جھلیا سی محمود غزنوی دے بارے ساتھ 16 حملے کرنے تو بعد 17ویں باری پھر آیا. اے تو اڈی غلط فہمی کہ اسی ہار کے بہ جاؤں گے. نہیں، طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے. عکس پر اتنا نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے. بس. اور رہی بات، ایک بات میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، قسم با خدا سیٹیں نہیں چاہیے، اپنا نظریہ اور آئین چاہیے، اپنا حق چاہیے. اگر صرف سیٹوں کی بات ہوتی تو ایک سجدے سے سیٹیں ملتی تھی. اگر آپ کے نظریے کو بیچ دیتا تو درجنوں سیٹیں ملتی تھی. اللہ کی قسم سودا نہیں کیا. یہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں آج بھی دنیا میں بھی اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی اس بات کے اوپر میرا گریبان حاضر ہے. ہمارے بابا جی کہہ کے گئے کہ اگر 1 روپیہ بھی ثابت ہو جائے تو ہماری جناب قبر کو بھی ادھیڑ دینا. اللہ کی قسم کو یہ ایک بات بھی ڈھیلی ثابت ہو جائے، انہوں نے کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ، صرف ملاقات ہی کر لو، بات کر لو، آپ کو دے دیں گے سیٹیں. میں نے کہا اقبال کہتا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسے کیا ہے. میں نے کہا حق لیں گے اپنا، لڑیں گے. انہوں نے کہا ہم آپ کو تھکا دیں گے. میں نے کہا ہم تھکنے والے نہیں ہیں. تھکنے والے تو وہ ہیں جو جا کر اپنے سجدے اور اپنے ماتھے طاقتوروں کی دہلیزوں کے اوپر ٹکا دیے اور کہا کہ ہمیں سیٹیں لے دو، ہمیں یہ کر دو. اگر خدا کی قسم ایک ملاقات کر لیتا، یہ صرف یہی کہنا کہ ملاقات کرو، یہ آخر کا موت ہے، تو ہم آج بھی اپنی بنیاد پر نہیں کرتے، اس بات پر کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں حق کا لگا ہے. اگر ایک دفعہ سر جھکا لیتا سیٹیں مل جاتی، لیکن ضمیر تو باقی نہ رہتا. اقبال کہتا ہے تمنا سروری کسے نہیں ہے، لیکن کسے نہیں دل کرتا کہ یہ ساری عیاشیاں ہوں، لیکن یاد اردو مٹا جرا ہو یار میں پیش نہیں ہونا، نہیں پیش ہونا. مجھے یہ یقین ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور یہ بھی یقین ہے نہ میں نے کسی کا حق مارا ہے اور نہ اپنا
سامنے بیچا ہے. رہی بات کہ سجدہ کیوں نہیں کیا تو لوگ آج بھی نہیں کرتے. ہراؤ کہتے تھے ووٹ کم پڑیں گے, میں نے کہا ایک بھی نہ دو. یہ سر, یہ دستار, یہ جبین کسی اور کے در پر نہیں جھک سکتی. ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر میں ہی کہتے ہیں. ہاں بس اتنی سی بات ہے. ہم نے ضمیر نہیں بیچا. اگر آپ کو بیچتے, آپ کے جذبات کو فروخت کرتے تو آج سینکڑوں سیٹیں ہوتی, اسمبلی میں ہوتے. لیکن یہ دل, یہ اس طرح آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کم از کم اپنا سینہ سر اٹھا کر فخر سے بات نہ کر رہے ہوتے. بس اتنی بات ہے کہ نہ آپ کو بیچا ہے نہ آئندہ بیچیں گے. ایک بات طے ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شہر